کچھ دیر بعد اسے آوازیں سنائی دی۔ اس نے غور سے سنا تو پتہ چلا کہ چیونٹیوں کی ملکہ اپنی باقی چیونٹیوں کو جلدی سے چلنے کی ہدایت دے رہی تھیں تاکہ وہ قریب آتے انسان کے پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں۔ وزیر مسکرایا، احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ کانپ کے پہاڑ کے قریب پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بونا جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وزیر نے اسے یاد کیا۔ بونے نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اپنی مہم کے بارے میں بتایا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک جادوئی چادر ہے، اگر تم اسے اوڑھو گے تو غائب ہو جاؤ گے۔ یہ چادر تمہیں دیو کا سامنا کرنے میں مدد دے گی۔ وزیر نے چادر لے لی اور شکر گزار ہوا اور پھر اپنی راہ چل دیا۔ پھر آخرکار وہ کوکاک کے پہاڑ پر پہنچا اور ایک شاندار محل دکھا جس کی حفاظت 2 عجیب مخلوقات کر رہی تھیں۔ اس نے چادر اوڑھی اور غائب ہو گیا اور محافظوں کے پاس سے نکل گیا۔ محل میں شور مچ گیا کہ کوئی اندر داخل ہو گیا ہے۔ دیو بہت غصے میں آ گیا، لیکن وزیر نے ظاہر ہو کر سکون سے کہا کہ اس کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے، وہ صرف پریوں کی آزادی چاہتا ہے اور اس کے بدلے اسے کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ دیو ہنس پڑا، لیکن وزیر نے یقین دلایا کہ وہ اس کی ہر شرط پوری کرے گا۔ دیو نے اپنی انگلی سے ایک خوبصورت انگوٹھی اتاری اور اسے دریا میں پھینک دیا اور کہا، میں یہ انگوٹھی صبح تک واپس چاہتا ہوں۔ وزیر دریا میں انگوٹھی ڈھونڈنے کے بارے میں فکر مند ہوا، لیکن پھر اسے مچھلیاں یاد آ گئیں۔ اس نے انہیں بلایا اور مسئلہ بتایا۔ مچھلی نے وعدہ کیا کہ وہ صبح تک انگوٹھی ڈھونڈ نکالیں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے انگوٹھی دیو کو پیش کی۔ دیو متاثر ہوا، لیکن ہار نہ مانے۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ اس نے 3 بوریوں کا باجرہ زمین پر گرا دیا اور کہا، کل دوپہر تک یہ باجرہ دوبارہ بوری میں چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہوا، لیکن چیونٹیوں کی ایک فوج آ گئی اور دوپہر تک بوریوں کو بھر دیا۔ دیو حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہارے کام پورے کر دیے، اب پریوں کو آزاد کرو۔ دیو ہنسا اور بولا، تم انسان بڑے بیوقوف ہو، میں نے تو تم سے جھوٹ بولا، میرا پریوں کو آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ غصے میں وزیر نے جلدی سے چادر اوڑھی، اپنا خنجر نکالا اور دیو کے سینے میں گھونپ دیا۔ دیو نے ایک خوفناک چیخ ماری اور مر گیا۔ وزیر تہخانے میں گیا اور پریوں کو آزاد کیا۔ پریوں نے اسے اٹھایا اور بادشاہ کے پاس واپس لے گئیں۔ پریوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور تحفے میں اس کے باغ میں ویسا ہی درخت بنایا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔